کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے اس وقت ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ سر، اگر الیکشن کمیشن کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا کوئی ہے اس کو پکڑنے والا، کیا کوئی ہے اس کو سزا دینے والا؟ کیونکہ عدالت کے جو آج کے ریمارکس تھے وہ یہی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی کو ٹھیک کرے، جبکہ عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں، آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے۔ سر، آپ تھوڑا ہمیں بتائیے، کوئی ہے الیکشن کمیشن کی غلطی پر ان کو سزا دینے والا یا نہیں؟ بالکل ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سے بڑا ادارہ ہے اور اس کا فرض ہے، لیکن ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف اور یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بجائے اپنے کچھ تقاضے ہیں یا ان کی ضروریات ہیں یا خواہشات ہیں یا وہ کسی کے انڈر ہیں، تو یہ ملک میں جو اداروں کی تباہی کا ایک سفر شروع ہو چکا ہے، اس میں اب یہ آخری جو امید ہے جوڈیشری، بات یہ ہے کہ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے اپنی الیکشن کمیشن سے کہا کہ اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کی نامینیشن پیپر بھی ایکسپٹ کیے جس کا کیریکٹر ڈوبیس ہو یا جو مجرم ہو یا وہ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹیز میں، تو انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم کنٹیمپٹ میں یہ جو انڈیا کا الیکشن کمیشن ہے اس کو سزا دیں گے۔ تو یہ تو ساری دنیا میں، لیکن یہ لگتا یہ ہے کہ جو کروانے والا ہے اس میں تو سپریم کورٹ نے کیا ظلم۔ 172 پارٹیاں ہیں، تمام پارٹیاں اپنی الیکشن کراتے ہیں، کسی کے الیکشن پہ ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ بھی کرنا چاہتے تھے دو چار اور کے ساتھ بھی ایسے کر لیتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے صرف ایک پارٹی کو بنایا اور اس سے پہلے ہی نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک بیٹ موجود ہے یا عمران خان موجود ہے۔ تو عمران خان کو جیل میں انہوں نے ڈال دیا، 3-4 دن کے اندر فیصلے ہو گئے، اور یہاں پہ وہ فیصلہ جو ایک دن 2 دن 3 دن میں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھو، سورج کو انگلی سے نہیں چھپایا جا سکتا، اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اگر ان کے دل ٹیڑھے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا کر دے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ جو ہم اچھا کرتے ہیں وہ بھی رہتا ہے ریکارڈ میں، اور جو برا کرتے ہیں وہ بھی ریکارڈ میں رہتا ہے۔ ایک بہتر ایک جو ہے وقتی طور پہ ہم نے اقتدار حاصل کر لیا یا اپنے ایکسٹینشن کروا لی، دوسرا یہ کہ ساری زندگی کے لیے ہسٹری میں وہ جسٹس منیر، تمیز الدین یا مولوی مشتاق حسین یا وہ جو ایک ملک قیوم تھے، آپ نے وہ بننا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا جسٹس کرنیلیس بننا ہے، سر عبدالرشید بننا ہے، وہ جو ایک بھگوان داس بننا ہے؟ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ کس، اور دوسرا یہ کہ دیکھو، ایک تو ظلم ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر ظلم کرتے ہیں، یہ سارا ظلم میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن نہیں، یہ سپریم کورٹ کر رہا ہے، اور بابانگ دہل کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس لیے کہ اس ملک میں اس وقت جتنی بھی، دیکھو ساری دنیا ان کو کہتی ہے، امریکہ، روس، چین، جتنی بھی ادارے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ناجائز ہے۔ تو آخر یار آپ سمجھ ہی جائیں نا۔ افضل صاحب، ایک چیز جو میرے لیے بہت زیادہ اچنبے کا میں شکار ہوا، میں بڑے جھٹکا مجھے لگا کہ جب ایک طرف اس فل کورٹ